تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی الرسول تھے، نبی کی محبت میں بالکل فنا کر چکے تھے، اپنے آپ کو ملیا میٹ کر چکے تھے، ختم کر چکے تھے، وہ اپنے آپ کو مٹا چکے تھے۔ کبھی بھی کوئی مشورہ ہوتا نبی علیہ السلام بلاتے مشورہ کے لیے کبار صحابہ کو، اور نبی علیہ السلام جو چیز کہنا چاہتے تھے وہ ابو بکر صدیق پہلے ہی کہہ دیتے تھے، یعنی نبی کی چاہت وہ ابو بکر صدیق کی چاہت بن گئی تھی، نبی کا مزاج ابو بکر کا مزاج بن گیا تھا، نبی کی طبیعت ابو بکر کی طبیعت بن چکی تھی۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے والذین معہ، اور وہ لوگ جو نبی کی معیت میں آ چکے ہیں، نبی کی صحبت میں آ چکے ہیں، نبی کے ساتھ مل چکے ہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تک نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے سینے پہ جو علم اور حلم ڈالا ہے، اے ابو بکر میں نے وہ سارا اٹھا کر آپ کے سینے پہ ڈال دیا ہے۔ اب نبی جو چاہتے ہیں ابو بکر پہلے ہی مشورے میں کہہ دیتے ہیں، نبی کا مزاج جو ہوتا ابو بکر صدیق پہلے ہی بھانپ لیتے۔ یہ فنا فی الرسول تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، علامہ خالد محمود PhD لندن کے بہت بڑے عالم دین ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا یہ فنا فی اللہ تھے۔ حضرت عمر فنا فی اللہ تھے، اللہ کی محبت میں غرق ہو چکے تھے اور فنا ہو چکے تھے اللہ کی محبت میں۔ یہاں زمین پر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش برین سے کہتے ہیں عمر نے صحیح کیا ہے۔ ڈائریکٹ رابطہ اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط تھا اور کانٹیکٹ تھا اور واسطہ تھا لوح محفوظ کے ساتھ۔ اسی کو تو محدث اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی زبان پر ہم کلام ہونے والا، اللہ کی زبان پر بات کرنے والا میری امت میں اگر ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کوئی ایمان لا رہا ہے، ابو بکر صدیق ایمان لا رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، اپیل کی تھی، اسی لیے وہ ایمان لے کر آئے۔ پھر آگے چلیے حضرت بلال ایمان لا رہے ہیں، واسطہ اور ذریعہ کون بنے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دعوت دی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے، پیچھے کردار دیکھیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دعوت دی۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس طرح ظاہری واسطہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جا رہے تھے، میٹنگ ہوئی دار الندوہ کے اندر، کفار مشرکین بڑے بڑے شیطان بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا تھا روز روز کا جھگڑا ختم کر دیں گے۔ کیا ہوا؟ کہا یہ جو نبی بنا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ محمد عربی، اس کو راستے سے ہٹانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یا گرفتار کرو یا جلا وطن کرو، ملک بدر کرو، ملک سے نکالو، نمبر 3 یا اس کو قتل کرو معاذ اللہ۔ یہ 3 میٹنگ دار الندوہ میں بیٹھ کر ہو رہی ہے، اور عین اسی وقت کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر کے عمر فاروق کو مانگ رہے ہیں۔ دار الندوہ میں میٹنگ چل رہی ہے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں کفار کے، مشرکین کے، ابو جہل جیسا لانتی بیٹھا ہے، اور اس نے کہا کہ کون ہے یہ کام کرے گا؟ نظر دوڑائی چاروں طرف، اور عمر فاروق کی طرف اشارہ کر کے کہا عمر یہ کام تو ہی کر سکتا ہے۔ ابھی عمر اسلام نہیں لائے تھے، نبی دعا مانگ رہے ہیں، یا عمر ان کے ساتھ میٹنگ پہ بیٹھا ہے، اور ابو جہل کہتا ہے کہ پورے مکے میں ہمیں امید ہے عمر یہ کام تو ہی کر سکتا ہے۔ عمر کو جلال آیا، ہمارے لوگ صحابی بن رہے ہیں، آپس میں بھائی بھائی لڑ رہا ہے، باپ بیٹا لڑ رہا ہے، ماں بیٹی سے تنگ ہے، کیوں؟ کلمہ اسلام پڑھ چکے ہیں، وہ 360 خداؤں کو نہیں مانتے، ایک اللہ کے در کی پجاری وہ لوگ بن چکے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس نبی کو راستے سے معاذ اللہ ہٹانا ہے۔ عمر فاروق تلوار لے کر نکل پڑے۔ راستے پہ کسی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ ارادہ نیک نہیں لگ رہا۔ کہا کہ تمہارے نبی کا کام تمام کرنا ہے۔ کہا اچھا، جس مقصد کے لیے جا رہا ہو اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ غصے میں آپ تاب برداشت نہ ہوا، فوراً گھر کی طرف چل پڑے۔ دروازہ کھٹکھڑائے، دیر ہوئی، بہنوئی کو بہن نے چھپا دیا۔ حضرت عمر فاروق اندر داخل ہوئے اور کہا کہ کیا ہوا؟ سنا ہے تم لوگ بھی صحابی بن گئے، آباء و اجداد کے دین سے پھر گئے ہو؟ کہا عمر صحیح سنا ہے،
کہا صحیح سنا؟ کہا جی ہاں، ہم محمد عربی کے کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ سننا تھا۔ عمر جو ہے غصے سے آنکھ بگولا ہوا اور بہن کو اتنا مارا، خون ہو گئی بہن۔ اور بہن نے آگے سے کہا عمر یاد رکھنا، تیری رگوں پہ اگر خطاب کا خون دوڑ رہا ہے تو میری رگوں پر بھی خطاب کا خون دوڑ رہا ہے۔ جس خباب کا بیٹا تو ہے اسی خباب کی بیٹی میں ہوں۔ اگر تجھے اپنی طاقت پر ناز ہے تو ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ناز ہے۔ تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے۔ آج کی اردو زبان میں یوں سمجھ لیں کہ بہن نے یہ کہا ہوگا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم عشق مصطفیٰ میں جگر آزمائے۔ تجھ سے جو ہوتا ہے عمر کر لے۔ عمر نے دیکھا بہن ہے، صنف نازک ہے، عورت ذات ہے، خون سے لت پت ہے، تھوڑا نرم ہوئے۔ کہا کہ کس چیز کی تلاوت ہو رہی تھی، آواز کس چیز کی آ رہی تھی؟ سامنے دیکھا کچھ صحیفے پڑھے ہیں اور آنکھ رکھے ہوئے ہیں۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ قرآن کریم ہے۔ ہاتھ لگانے لگے۔ کہا اس طرح نہیں، غسل اور وضو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد غسل اور وضو کر کے عمر آئے، قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ پڑھی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ جیسے جیسے عمر پڑھتا جا رہا ہے ہدایت کا نور دل کے اندر اترتا جا رہا ہے۔ وہ کفر و شرک کی ساری نحوستیں، غلاظت، نجاست عمر کے سینے سے نکلتا جا رہا ہے۔ ختم کیا اور اس کے بعد بہن سے کہا کہ مجھے بھی محمد عربی کے پاس لے چلو، میں بھی کلمہ اسلام پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہن خوش ہوئی، بہنوئی باہر نکلے خوشی سے، فوراً نبی علیہ السلام کے پاس لے چل پڑے۔ راستے میں دیکھا نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے مسجد نبوی پہ، اور بڑے بڑے صحابہ نبی کے ساتھ، گڑھ مین، محافظ، گارڈ، امیر حمزہ چچا نبی کے ساتھ ہے۔ فرمایا آقا عمر کا ارادہ نیک نہیں لگ رہا۔ کہا آنے دو، اگر ارادہ ٹھیک نہیں ہوا اسی کی تلوار سے اس کو وار کر کے ختم کر دیں گے۔ قریب آئے، نبی علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، عمر اور کتنا ستاؤ گے؟ عمر اور کتنا ستاؤ گے؟ یہ مکہ والے یہاں رہنے نہیں دے رہے۔ کہا آقا آپ کو ستانے نہیں آیا ہوں، اب کلمہ مجھے پڑھا دے، آپ مجھے مایوس نہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، عمر اٹھے اور چل پڑے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کہاں اتنی جلدی کلمہ پڑھ کے جا رہے ہو؟ کہا آقا میں نے سنا تھا آپ نے مجھے اسلام کی ترقی کے لیے مانگا تھا۔ کہا جی ہاں۔ کہا میں جا رہا ہوں بیت اللہ کے صحن پہ کھڑے ہو کر میں قریش کو، پورے مکہ کو اپنی کلمہ اسلام کی دولت اور اسلام کا کلمہ پڑھنے کی میں انہیں دعوت دوں گا اور کہوں گا کہ میں بھی کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو چکا ہوں۔